ماں آئی ہے، اور اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر ماتم نہیں کیا عزیز دوستو، فرماتی ہے شاباش لخت جگر، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ تختہ دار پر جھول گئے ہو نا، موت کو آغوش میں لے لیا نا، جھکے تو نہیں ہو، بکے تو نہیں ہو۔ مجھے فخر ہے بیٹا تیرے انجام پر، اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی مبارکباد دو مجھے، میں کتنی خوش نصیب ہوں، دیکھو تو میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے، تختہ دار پہ بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے کہ چل جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کو دیکھ کر بھی وہی منظر یاد آتا ہے کہ جان دے دی لیکن وقت کے ظالموں کے سامنے نہ جھکا ہے نہ بکا ہے۔ ایک روشن ضمیر نے ان کی قبر پہ پتھر لگا رکھا ہے اور اس پر سرخ حروف میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ عزیز نوجوانوں اگر ہو سکے تو حافظے کے کسی گوشے میں اسے محفوظ کر لو۔ فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را ترک ہو کو سار لیک دیجے حریت در ہند بیخ۔ سچائی کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے پیارے اسماعیل، تیری صدائے حریت در صغیر میں سور اسرافیل بن کر گونجی۔ تو نے غفلت کی چادر تان کر سونے والوں کو بیدار کر کے موت کے تعاقب میں لا کھڑا کیا۔ اپنے خون جگر کی بارش برسا کر تو نے سنگریزوں کو سرخ کر دیا، لیکن تیرے خون کی ایک ایک بوند تاریخ آزادی کی بنیاد بن گئی۔ جشن آزادی منانے والوں، شباب و شراب میں گم ہو جانے والوں، وہ انگریز کے نمک حرام بیٹو، انگریز کے تو نمک حلال، لیکن یہاں کے نمک حرام ناخلف اولاد، ایوبیہ کی بلندیاں شکوہ بلد ہے تمہارے عدل تللو پر، قصر آزادی میں بیٹھ کر بھول گئے ہو قربانیاں دینے والوں کو۔ تم نے انہیں ہیرو بنا دیا جنہوں نے ایک خون کی بوند تو کیا پسینے کا قطرہ بھی تاریخ آزادی میں نہ دیا، اور انہیں فراموش کر بیٹھے ہو جنہوں نے پوری زندگیاں اس مشن میں لگا دی۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر،
مصور شاہ اسماعیل شہید کو قرار دیتا. بر صغیر میں تاریخ آزادی کی بنیاد رکھنے والوں میں شیخ الہند محمود حسن کو شمار کرتا ہے، جنہوں نے مالٹا کے عقوبت خانوں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے بر صغیر کے لیے علیحدہ نظریاتی سلطنت کا تصور پیش کیا اور انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ باور کرایا مسلمان بحیثیت مسلمان جینا چاہتا ہے، وہ تمہاری تہذیب کو پسند نہیں کرتا، وہ تمہارے تمدن میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری تعلیم میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، وہ کسی صورت میں انگریز میں سم نہیں ہو سکتا. مسلمان کی دنیا اور رقبہ کی کامیابی صرف اور صرف قرآن و سنت کی اتباع میں. لیکن دوسری طرف سے تصور پیش ہو رہا تھا، نہیں، انگریز کی زبان پڑھو، انگریز کی تہذیب کو اپناؤ، انگریز کا لباس اپناؤ، انگریزی پہنو، انگریزی بولو، انگریزی بنو، اور بنے تو یوں بنے کہ بیچارے اگر کوئی دنیا میں پلاسٹک سرجری میں اس قدر آگے چلا جائے کہ کوئی کارخانہ تیار ہو کہ آئیے ہم چمڑا ہی بدل دیں گے تمہارا، تو سب سے زیادہ پاکستان والے آرڈر بک کرائیں گے کہ یہ سیاہ چمڑا اتار کر گوری چمڑی لگا دو بس. لنڈے کے بال کو تو چھوڑتے نہیں، لنڈے کی پتلون، لنڈے کا کوٹ، لنڈے کی شرٹ پہن کر یوں اکڑ کے جاتا ہے میرا بابو، اجڑا ہوا بابو، جیسے ہفت اقلیم کا بادشاہ جا رہا ہے. محسوس نہ کیجیے گا. دنیا کے 22-23 ممالک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں نے کوئی ایسا پاگل انگریز نہیں دیکھا جو مجھے آپ کے لباس میں نظر آئے، لیکن آپ میں دانشور وہی کہلاتا ہے جو انگریز کے لباس میں نظر آئے. عزیز دوست، حیان ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. عامر بن طفیل کا جوش انتقام آگے بڑھا، اس نے قبائلیوں کو اشارہ کیا تیاری کرو، پیر مولانا پہ جو محمد کے شاگرد آئے ہوئے ہیں ہم ان پر یلغار کریں گے اور انہیں نہیں چھوڑیں. پروگرام یہ تھا کہ صحابہ کو قتل کر دو، جب طے نہ رہیں گے تو قوت پرواز خود بخود سلب ہو جائے گا. رات کے سناٹے میں انہوں نے شرخون مارا ہے نہتے فرزندان اسلام پر، قرآن کے قاریوں پر. نیزے، بھالے، تیر، تلواروں کی بارش ہوئی، خون میں نہا نہا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیغام نشر کرتے. وہ پیغام بھی چمک رہا ہے حدیث کے ورقوں پر. فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارزانا. اللہ کے فرشتوں، ہواؤں، ہمارا یہ حال اور ہمارا یہ انجام ہماری برادری تک پہنچاؤ، ہمارے قائد تک ہمارا یہ حال پہنچاؤ، اور جا کے بتا دو کہ ہم نے بیر مونا پر اپنے رب سے ملاقات کی. یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. اٹک کے روشن ضمیروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک
جب اپنے رضاکاروں کی مظلومیت پہنچی، قاتل کو معاف کر دینے کا ظرف رکھنے والا رحمت للعالمین، فاتح بن کر مکہ میں آنے والا اور لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا، وہ پیکر رحمت، حریف جہاں کا بھی چارہ گر، اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا حال سن کر اس قدر بے قرار ہوتے ہیں کہ آنسو رکتے نہیں۔ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ شروع ہوئی، رکوع کے بعد سجدے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسو کی برسات میں ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں جنہوں نے بیر معونہ پر مبلغین اسلام کو ستایا تھا۔ اللہم اسدد وطأتک علی مصر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ ان ظالموں پر عرصہ حیات تنگ کر دے جن سنگ دلوں نے میرے شاگردوں کو ستایا ہے، اے اللہ انہیں ہلاک کر دے جنہوں نے میرے صحابہ کو تڑپایا ہے، ان پر کنانی قحط نازل فرما، ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے جنہوں نے میرے شاگردوں کو رلایا ہے۔ حضور دعائے ہلاکت کرتے ہیں، نماز میں باقی صحابہ آمین کہتے ہیں۔ محمد عربی کی بد دعا نے ان ظالموں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ طاعون کی وبا آئی، عامر بن طفیل سمیت وہ سارے آدم خور جنہوں نے بیر معونہ کے قرآ پر ستم ڈھائے تھے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مر گئے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ دھوکے سے بلانے آئے ہیں، بیر معونہ پر جا کر انہیں ذبح کر دیں گے، تو بتائیے اٹک والوں، میرے آقا 70 قرآ کو ان سنگ دلوں کے حوالے کرتے۔ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ محنت کی ہے نا ذرا۔ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ یا اللہ بھی۔ قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کب، کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے۔ موت کب آئے گی، کس عنوان سے آئے گی، کس وقت آئے گی، کس مقام پر آئے گی، کون جانتا ہے؟ باپ عرصے سے بیمار پڑا ہے اور معالج لا علاج کر دیتا ہے، بیٹا سمجھتا ہے بس ابا جی کی تو چھٹی ہونے والی ہے، اب ساری جائیداد مجھے ملے گی، وہ خوب نبھے گی۔ جو حسرتیں آج تک پوری نہیں ہوئی، بس اب ہونے کی وقت آ گیا، وہ حسرتیں پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ لیکن موٹر سائیکل پر بڑی تیز رفتاری سے یہ اللہ جوانی جا رہی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ باپ پڑا ہے، رو رہا ہے بستر پر، اور بیٹے کی جوانی پہلے قبرستان پہنچ گئی۔ یہ صرف وہی جانتا ہے کہ موت کب، کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے۔ میں نے آج رائی پنڈی میں بھی بتایا، ہماری فقہ کے بہت بڑے قانون دان ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، مدینہ طیبہ میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ موت یہی آئے، جنازہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرے۔
اور جنت البقیع میں ٹھکانہ مل جائے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا بھائی. کچھ وہ خوش نصیب ہے کہ جنہیں مدینے میں موت کی آرزو ہے، اور یہ سب سے پہلے اس امت میں آرزو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا. اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ شہادت کی موت عطا کر اور موت بھی مدینہ میں آئے. اللہ نے یہ دونوں آرزویں تو پوری کر دی، تیسرا کرم اپنی طرف سے کیا. شہادت کی موت بھی آئی اور موت بھی مدینہ میں آئی. اللہ نے فرمایا عمر یہ تیسرا ہماری طرف سے کرم سمجھو کہ قیامت تک ہم سنائیں گے بھی تجھے رحمت عالم کے قدموں میں. تیرے دشمن سر پیٹ لیں گے، قیامت تک وہ اپنے سر میں مٹی ڈالتے رہیں گے، ماتم و سینہ کوبی کی تاریکیوں میں وقت گزاریں گے، اور تو ابد الآباد تک محمد عربی کے قدموں میں بسیرا کرتا رہے. کہا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ اس آرزو میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں کہ موت مدینہ میں آئے. اور کچھ وہ بد نصیب ہیں کہ مدینہ میں جا کر بے قرار ہو جاتے ہیں، وہاں کے امام کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ان کی. چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. فرمایا طواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداتم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداتم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداتم، درون درج کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا، لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا. کہنے لگا دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، پرسنلٹی تو دیکھو، صافہ آفیشل سٹائل میں، ہونٹ سرخ، خون شہادت سے نہیں پان سے. دور سے آیا ہوں، عاشق کہلاتا ہوں، لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا، درون درج کر دی کہ درون خانہ آئی. برمنگھم میں عیسائیوں کے ملک میں برطانیہ عالم اسلام کا عظمی دشمن، جنہیں برے صغیر کے مسلمانوں نے تو جوتے مار مار کر نکال دیا، جوتے مار مار کر. لیکن اب یہ وہاں جا کر ان کے ملک میں کھڑے ہو کر حرمین شریفین کے خلاف زہر اگلتا ہے، قراردادیں پاس کرتا ہے، حرمین کو اوپن سٹی قرار دیا جائے. مسلمان یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نام نہاد ربوہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے تاکہ قادیانیوں کی اجارہ داری ختم ہو. اس میں کراس ڈیمانڈ کی، ہوتے ہیں کراس کیس، کسی کیس کو کمزور بنانے کے لیے کراس کیس کیا جاتا ہے نا. ملت اسلامیہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کا نام نہاد ربوہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے، کھلا شہر قرار دیا جائے. انہوں نے کراس ڈیمانڈ کر دی، مکہ کو کھلا شہر قرار دیا. قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے نا مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے، ادروائز ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں گے.
ایک وہ ہے نا گرتا ہے نیل خار کوئی پوچھتا نہیں، سیاسی قبرستان کے متعفن مردے اور پیشین گوئی کرتا ہوں، ولی تو نہیں ہوں لیکن ولیوں کا ہم نشین ہوں، پیشین گوئی کرتا ہوں انشاءاللہ اس ملک میں کبھی نہ مودودیوں کی حکومت آئے گی اور نہ نام نہاد نورانیوں کی حکومت آئے گی۔ ان مودودیوں بھی یہ حفظ کے بڑے بچے صحابہ پر تنقید کے بستر چلانے والے، عثمان ابن عفان کو خائن کہنے والے، سیدہ عائشہ صدیقہ کو تباہ کہنے والے، ان کی انشاءاللہ اس ملک میں کبھی حکومت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہ سبحان اللہ دھمکیاں دی ہیں حرمین شریفین کے پاسبانوں کو، ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں گے۔ یہ بازو کئی مرتبہ آزمائے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ ابرہہ کا لشکر جب بھی حرمین شریفین کی حرمت پر حملہ آور ہوگا تو اس کے دفاع کے لیے لشکر موجود ہے۔ اللہ جب آپ کو لے جائے حرمین شریفین تو جا کے دیکھیے گا ابابیل نسل بعد نسل ابھی تک موجود ہے، بیت اللہ کے ارد گرد اڑتے رہتے ہیں، خصوصاً وہ وادی جہاں پر اٹیک کیا تھا انہوں نے ابرہہ کے ابابیلوں اور لشکر ہاتھیوں پر، وہ ابابیل اسی خاص وقت میں مزدلفہ اور منی کے درمیان اس خاص وقت میں وہاں آتے ہیں اور بہت بڑا ہجوم ہو جاتا ہے ان کا۔ روزانہ فطرت اشارے کرتی ہے کہ میرا گھر کسی حاکم یا کسی بادشاہ کے تحفظ کا محتاج نہیں ہے، اگر انسان آگے نہیں آئیں گے تو میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے وہی لشکر آج بھی رکھے ہوئے ہوں جس نے آج سے ہزاروں سال پہلے حفاظت کی۔ کوئی بہن کا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ، ان کا داخلہ بند۔ اللہ انہیں ہدایت دے، یقین فرمائیے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں کہ لوگ یہیں آ جائے، حج کا موسم آ گیا، آرزو ہوئی کہ حج کراؤں، پھر خیال آیا کہیں راستے میں مر نہ جاؤں، اس لیے کہ اس زمانے کا حج تو مستقل آزمائش ہوتی، اب تو اللہ قبول کر لے ورنہ تکلیف کون سی ہے دوستو۔ اس وقت قافلے چلا کرتے تھے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے کئی ہفتے لگتے، تپتے ہوئے صحرا کا ہر ذرہ انگاروں کی طرح دہکتا تھا، خچروں یا پیدل قافلے چلتے تھے، کئی جان ہار دیتے تھے۔ اب تو اللہ سلامت رکھے سعودی عرب والوں کو انہوں نے بٹوین مکہ اور مدینہ جو موٹر وے بنایا وہ اتنا کھلا اور اس قدر صاف ہے کہ 3.5 گھنٹے میں آپ مکہ سے مدینہ طیبہ آ جائیے اور مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیے۔ 120-130 میل کی سپیڈ پر جب وہاں موٹریں چلتی ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسن ذوق دیکھیے، وہ شاہراہ انہوں نے انہی زاویوں پر اور انہی خطوط پر تعمیر کی ہے جن خطوط اور نقوش پر رحمت للعالمین اور صدیق اکبر نے ہجرت کا سفر کیا تھا۔
اسی لیے اس کا نام ہی طریق ہجرت رکھا ہے، طریق ہجرت۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہیں موت نہ آ جائے، استخارہ کیا، خواب میں اللہ نے کرم کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ زیارت ہوتے ہی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری زندگی کے کتنے دن باقی، چاہتا ہوں کہ مکہ جاؤں حج کر کے آؤں، لیکن آرزو ہے مدینہ میں مرنے کی، کہیں راستے میں چھٹی تو نہیں ہو جائے گی، میری زندگی کے کتنے دن باقی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر دیا۔ امام مالک کی آنکھ کھل گئی تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے، پوچھا تھا کتنے دن باقی ہیں، اشارہ ہو گیا، تو اب اس اشارے سے مراد 5 سال ہیں، 5 مہینے، 5 ہفتے ہیں یا 5 دنوں کے بعد انتقال پرملال ہو رہا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے میں عالمی شہرت رکھتے تھے حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، اسی زمانہ میں مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے تھے۔ امام مالک نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، لیکن پابند کیا کہ میرا نام نہ بتانا۔ علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نمائندہ آیا۔ اللہ نے بہت بڑی فراست بخشی تھی محمد ابن سیرین کو۔ ایک شخص نے خواب عرض کیا کہ میں نے 4 پائی کے نیچے انگارے بہتے ہوئے دیکھے، فرمایا تعبیر یہ ہے کہ مکان خالی کر دو، سامان نکال لو، بچے نکال لو، شاید تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ اس نے سامان نکالا، بچے نکالے، مکان گر پڑا کچھ دنوں میں۔ ایک اور آدمی آیا کچھ عرصے بعد، کہنے لگا کہ میں نے 4 پائی کے نیچے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے، فرمایا جہاں سوئے ہوئے تھے وہی زمین کھودو، تمہیں سونا ملے گا، سر سرخ ملے گا۔ اس نے زمین کھودی تو خزینہ مل گیا، سونا مل گیا۔ پوچھا گیا حضرت خواب تو ایک جیسا ہے، تعبیر بالکل مختلف، آپ نے ایک آدمی کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا، دوسرے کو خوشخبری سنا دی، ایک کو نفع کی بات سنائی تعبیر بتائی، ایک کو نقصان کی تعبیر بتائی، خواب تو ایک جیسے ہیں۔ فرمانے لگے پہلے آدمی نے جو خواب میں انگارے دیکھے تھے وہ گرمی کا موسم تھا، اور گرمی میں آگ موجب اذیت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آدمی قریب جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرے آدمی نے جو خواب میں شعلے دیکھے وہ سردی کا موسم تھا، اور سردی میں آگ سے راحت ملتی ہے۔ یہاں تو ایسی سردی کبھی کبھی آتی ہو، یہ ادھر بالائی علاقوں میں کاغان، گلگت اور چترال سائڈ کی طرف جو رہ رہے ہیں حضرات، جب 10 فٹ برف پڑتی تو پھر اس وقت ان کے گھروں میں جو انگیٹھی بہت رہی ہوتی ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایک پٹھان بھائی شدید برف باری میں نرس کا کانپتا ہوا آیا، انگیٹھی کے پہنچا تو شعلے رکھا کے کمبل اتارا، کوٹ اتارا، شعلے پہ مست ہو گیا، کہنے لگا اللہ میاں یہ آج بھی کتنا بڑا نعمت ہے تمہارا، دنیا میں بھی ہم کو معلوم نہ کرنا، آخرت میں بھی معلوم نہ کرنا، مست ہو گیا۔ شدید سردی میں آگ سے بڑی کون سی نعمت؟ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس نے چونکہ سردی میں آگ دیکھی تھی اس کی تعبیر میں نے ذرا سرخ بتایا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نمائندہ آیا، عرض کیا حضرت ایک شخص نے خواب دیکھا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خواب میں عرض کیا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، تو اس اشارے سے مراد کتنی مدت ہے؟ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خواب کسی معمولی آدمی کا تو نہیں ہو سکتا، علم و تقویٰ کا کوئی بہت بڑا تاجدار ہی یہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ اور اس وقت مدینہ طیبہ میں